حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورہ کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ جب حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی نے اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو ساروں قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا تو اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرہ پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں یوسف علیہ السلام کا بکری سے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب یہ میں کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا بھی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف علیہ السلام کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے رخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم شان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ کیا فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو انہوں نے یہودا نے انہیں کہا نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام
اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ یہ دونوں دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگی رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہیت آپ کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو اس وقت جائز تھا۔ جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں میں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب اس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کی وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیانی مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے اور عبرت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔